الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضر فلا یأخذ منه شیئا متفق علیہ۔ یہ جو باب چل رہا ہے یہ باب اشراط الساعہ کا چل رہا ہے، قیامت کی نشانیوں کا بیان۔ اور اس سے پہلے کی ایک حدیث جو بیان کی گئی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال کو تقسیم کرے گا اس طور پر کہ اسے شمار نہیں کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں، مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ اس امت کے آخر میں جو قرب قیامت کا زمانہ ہوگا اس میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال کو لوگوں کو دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ اس حدیث پر گفتگو کرتے وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ گفتگو مہدی کے بارے میں ہے، اور مہدی کا تذکرہ اسی فصل کے اندر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور یہیں پر ہم رک گئے تھے۔ اور اس کے بعد کی ایک حدیث ہے، پہلے اس کو سن لیجئے، پھر اس کے بعد جو مہدی کی روایتیں آئیں گی اس میں اور اس کے آگے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اس کو شمار کر کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ فرات ندی سونے کے خزانے کو ظاہر کرتے ہوئے اس کا پانی سوکھ جائے۔ حسر احسر کے معنی آتے ہیں پانی کا اندر چلا جانا، پانی کا سوکھ جانا، اور پانی کا یہ سوکھنا اور خزانے کا ظاہر ہونا۔ فمن حضر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس وقت موجود ہو فلا یاخذ منہ شیئا، تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو دریائے فرات ہے عراق میں، تو یہ سوکھ جائے گا، اور اس کے نیچے جو خزانہ دبا ہوا ہے پہاڑ سونے کا، وہ ظاہر ہو جائے گا۔ یہاں پر ہمارے محدثین نے دو طرح کی تشریحات کی ہیں۔ ایک تشریح یہ کی ہے کہ ممکن ہے کہ جو فرات ہے وہ اپنا راستہ بدل لے، جیسے کہ ندیاں اپنا راستہ بدل لیا کرتی ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ اپنا راستہ بدلتے ہوئے دوسری طرف نکل جائے اور یہاں پر زمین کے نیچے دبا ہوا خزانہ ظاہر ہو جائے۔ اور جو دوسری تشریح کی گئی ہے وہ تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہ فرات کا پانی اندر چلا جائے، یعنی سوکھ جائے، اور جب پانی سوکھ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ سطح زمین ظاہر ہو جائے گی، اور یہ پانی جہاں پر جو جاری ہے اس کے نیچے سے پہاڑ نکلے گا جو سونے کا پہاڑ ہوگا۔ ہم ایک بات یہاں پر اچھی طرح سے بیان کر دیں کہ ہمارے موجودہ دور کے بہت سارے حدیث کی تشریح کرنے والوں نے یہ تشریح کی ہے کہ اس سے مراد پٹرول کا نکلنا ہے، جسے الذهب الاسود بھی کہتے ہیں، کالا سونا جسے کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ پٹرول کا نکلنا ہے، پٹرول کی دولت کا اور طاقت کا نکلنا ہے۔ تو یہ تشریح ہماری نگاہ میں مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فرات کی جو ندی ہوگی وہ اپنے خزانے کو ظاہر کرے گی، اور آپ آگے دیکھیں گے کہ اس کے آگے بھی روایت ہے جو مزید اس چیز کی وضاحت کرے گی۔ اور رہا پٹرول کا نکلنا، وہ تو کئی جگہ سے نکل رہا ہے، وہ تو مختلف جگہوں سے نکل رہا ہے، تو اس کے لیے اس کو بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہمارے محدثین نے، جو قدیم محدثین ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ دیگر محدثین، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، لیکن ہم اس کی باضابطہ کوئی تعیین نہیں کر سکتے کہ یہ کب ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین نہیں فرمائی ہے۔ صرف قیامت کے قرب میں ایسا ہوگا، جب قیامت کے آنے کا زمانہ ہوگا تو اس سے پہلے کی جو بڑی علامات ہیں ان علامات میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے
کہ فرات سوکھ جائے گی، وہ ندی سوکھ جائے گی اور اس کے اندر سے خزانہ ظاہر ہوگا۔ اب جب یہ خزانہ ظاہر ہوگا تو یہ ایک فتنے کا دور ہوگا، وہ جو خزانہ ہوگا وہ باعث فتنہ ہوگا، اس کے لیے لوگ لڑیں گے اور جنگ کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ اس دور میں جو بھی زندہ ہو جس کے سامنے وہ خزانہ ظاہر ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے، اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ بطور آزمائش، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے وہ جو کفار اور مشرکین ہوں گے، مرتدین ہوں گے، منافقین ہوں گے، وہ اس کو لیں گے اور اس کے اوپر جنگ کریں گے۔ لہذا جو صاحبان ایمان ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے بے رغبتی اختیار کرے اور اس سے وہ دوری اختیار کرے۔ اگلی روایت جو مسلم شریف کی ہے اور اسی حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، اس وقت تک نہیں آئے گی مطلب یہ ہو کر رہنا ہے، یہ علامت ظاہر ہوگی اس کے بعد قیامت آئے گی، اس سے پہلے نہیں۔ تو یہ علامت کا ظاہر ہونا یہ بدیہی ہے اور حقیقی ہے اور یقیناً ہے۔ فرمایا لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات، یہاں تک کہ جو دریائے فرات ہے وہ ظاہر کر دے عن جبل من ذهب، سونے کے پہاڑ کو، یقتتل الناس علیہ، پھر لوگ اس سونے کے پہاڑ کے لیے آپس میں جنگ کریں گے۔ فَيُقْتَلُ مِن كُلِّ مِئَةٍ 99، اور اس طور پر جنگ ہوگی کہ اگر 100 لوگ جائیں گے تو 99 اس میں سے مارے جائیں گے۔ یہ معلوم ہے کہ اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ مان لیجیے، فرض کر لیجئے کہ اگر 100 لوگ جاتے ہیں تو 99 مارے جائیں گے، اور یہ معلوم ہے لوگوں کو، یہ بات پتہ بھی ہے کہ ہماری موت ہو سکتی، لیکن وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر آدمی یہی کہے گا لَعَلِّ أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَنجُو، شاید مجھے ہی یہ دولت مل جائے، مجھے ہی یہ چیز مل جائے، لہٰذا وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ جائے گا اور اس کو حاصل کرے گا۔ تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر شدید فتنہ ہوگا۔ کہیں نہ کہیں ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اس قدر جو سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اتنی جنگ کریں گے اور اتنی بھیانک جنگ ہوگی کہ جس میں سے اگر 100 لوگ جائیں تو 99 مارے جائیں اور پھر بھی وہ ایک آدمی آگے بڑھے گا۔ یہ چیز ہمارے سامنے یہ ظاہر کرتی ہے کہ دولت کا جو فتنہ ہوگا، مال کا جو فتنہ ہوگا، وہ کثرت سے پھیل چکا ہوگا، جس کی بنیادیں تو شروع ہو چکی ہیں، ہمارے ہی حالات میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم سے پہلے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی تھی کہ مل فقر اخشی علیکم، مجھے تمہارے اوپر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ میں آ جاؤ گے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہونا یہ مجھے کوئی خوف اندیشہ نہیں ہے، ولیکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فاہلکتکم کما اہلکتہم، مگر مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا تمہارے سامنے کھول دی جائے اور پھر یہ تم دنیا کو حاصل کرنے میں پڑ جاؤ اور پھر تم کو یہ اسی طرح سے برباد کر دے جیسے پہلے کے لوگوں کو برباد کیا تھا۔ پہلے کے لوگوں سے مراد یہاں پر یہود و نصارہ ہے، بنی اسرائیل کے لوگ۔ آج آپ دیکھیں کہ جو دولت ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں دولت ملے، لیکن جو دولت کے حصول کے لیے آگے بڑھتے ہیں وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو دولت ملنی ہے وہ صرف حلال کی دولت چاہیے، پیسہ مجھے چاہیے لیکن حلال کی کمائی مجھے چاہیے، حرام کی کمائی کا ایک سکہ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین صادقین ہیں، اللہ رب العزت انہیں دولت سے بھی نوازے اور ایمان سے بھی نوازے اور استقامت عطا فرمائے، یہ لوگ بالکل ٹھیک ہے اور عمدہ ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنے حصے کو بھولو مت۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ بھی سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا بھی شاندار عطا فرما اور آخرت بھی شاندار عطا فرما۔ تو دنیا کا حصول غلط نہیں ہے، لیکن یہ جو پہلی قسم ہے یہ مومنین صادقین موحدین کی ہے، ان سچے اور پاک باز مسلمانوں کی ہے جو حرام سے بچتے ہیں اور حلال کمائی کو اختیار کرتے ہیں۔ حلال کمائی سے آنے والی دولت انہیں قابل قبول ہے اور حرام کمائی کی طرف وہ نہیں جاتے اور اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو صرف حرام سے مطلب ہے، وہ حرام کمائی اختیار کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے پھر بھی اسے اختیار کرتے ہیں، گویا ان کے نگاہ میں حلال اور حرام کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہتا، وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں۔
ان کے سامنے اگر حلال رکھ دیا جائے اور حرام رکھ دیا جائے تو وہ حرام کی طرف راغب ہوتے ہیں اور حرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، پھر ان کے حلال کی دولت ان کو اچھی نہیں لگتی۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے دل کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ مجھے حلال کی دولت ملے، لیکن جب ان کے سامنے حرام کھول دیا جاتا ہے تو پھر وہ نفس پر قابو نہیں کر پاتے اور پھر وہ اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ انہی تیسرے قسم کے لوگوں کو بیان کیا گیا، کیونکہ رہ گئے حلال اختیار کرنے والے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو بہت عمدہ لوگ ہوں گے، اور رہ گئے دوسرے حرمت اختیار کرنے والے جن کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے، جو حرام کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں، جن کی نگاہ میں بس یہ ہے کہ مجھے دولت آنی چاہیے، خواہ کہیں سے آئے، ہمیں پیسہ چاہیے، بس اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں۔ ان کے سامنے جب کوئی آدمی بتاتا ہے کہ یہ حلال، یہ دیکھیے حرام کمائی ہے، یہ رشوت کی کمائی ہے، یہ سود کی کمائی ہے، یہ دوسروں کا پیسہ آپ ہمارے لے رہے ہیں کمائی ہے، تو کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، ہماری اپنی ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی، ہم سب کو دیکھیں گے تو پھر ہمارا کون دیکھے گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی گفتگو نہیں۔ گفتگو یہاں پر ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے کہ فتنافسوها کما تنافسوها، اس دولت کے لیے تم مسابقہ کرو گے، آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا، فاہلکتکم کما اہلکتہم، پھر یہ دولت کے لیے بڑھنا، تمہارا دولت کا حصول تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، جیسے کہ بنی اسرائیل کو برباد کر کے رکھا۔ یہاں کیا ہے، تیسرا جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مومن ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے حلال کمائی ملے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان تبسط علیکم الدنیا، تمہارے سامنے دنیا کھول کر رکھ دی جائے گی اور یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی۔ اب بہت سارے بیچارے کمزور ایمان والے وہ ہوں گے جو اس حرام کو اختیار کر لیں گے، اس حرام کو لے لیں گے، تعویلات کرتے ہوئے یا سوچ کر یا یہ سوچ کر کہ چلو ہم لے لیتے ہیں، بعد میں اس کو ادا کر دیں گے، بعد میں ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ابھی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو ضرورت سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی اچھی دنیا بنانے کو، اپنی ضرورتوں کو اپنا استقرار سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ استقرار نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں۔ تو حرام کمائی سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ نے نبیوں کو بھی حکم دیا ہے، کلوا من الطیبات، حکم دیا گیا ہے کہ اے نبیوں تم حلال کمائی کو اختیار کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کی فضیلت بیان کی ہے۔ آدمی نے سب سے اچھا مال جو کھایا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لہٰذا حرام مال سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اور حرام مال کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندہ میرے خانہ کعبہ کے پاس میں آتا ہے، طواف کرتا ہے، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں، بال اس کے برا گندہ بال ہیں، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، وہ بیچاری بڑی مشقتیں اٹھا کے پیدل کسی طرح سے آیا ہے یہاں پر، اور وہ کہتا ہے یا ربی یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے معاف کرے، لیکن انا یستجاب له، اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائے؟ ماکلہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کپڑا، اس کا یہ جسم پروان چڑھا، یہ سب حرام کمائی سے ہے۔ انا یستجاب، اس کو دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے سامنے جو ایمان کی آزمائش کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ ہے حلال کمائی کو اختیار کرنا اور حرام کمائی کی طرف بھی نہ دیکھنا، اگرچہ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اگرچہ آپ کے سامنے وہ چیزیں سامنے ہوں گی کہ آپ جب چاہے آپ اسے حاصل کر لیں، لیکن تب بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور حرام مال کی طرف بالکل نہ جانا، بے رغبتی اس سے اختیار کرنا، یہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ جو تم میں سے جو اس وقت زندہ ہو، فلا یاخذ منہ شیئا، اس میں سے وہ کچھ بھی نہ لے، بالکل نہ لے، وہ دیکھے ہی نہیں اس پہاڑوں کی طرف، وہ سونے کے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرف وہ دیکھے ہی نہیں۔ آگے چل کر اور اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ دونوں روایتیں، پہلے والی روایت بخاری مسلم دونوں کی ہے، پھر دوسری والی مسلم کی ہے، اور یہ بھی روایت مسلم کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیء الارض افلاز کبرها امثال الاسطوانة من الذهب والفضة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے خزانے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو الٹ کر رکھ دے گی، یعنی سونے اور چاندی کو،
تقی الارض، زمین الٹ دے گی، اپنے منہ سے اگل دے گی، افلاز کبیدہا، اپنے دل کے ٹکڑوں کو، من الذهب والفضہ، یعنی کہ سونا اور چاندی. یہ یعنی کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونے اور چاندی کو اگل دے گی. اب جو زمین سے خزانے اگلے ہوئے ہوں گے، سونے اور چاندی، اس کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوں گے، راستے میں سونے کے ڈھیر پڑے ہیں، چاندی کے ڈھیر پڑے ہیں، لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ، ایک قتل کرنے والا آئے گا جس نے دولت کے لیے لوگوں کو قتل کیا ہوگا، ڈکیت ہوگا جو، جس نے پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، سونے چاندی کے لیے قتل کر دیا ہوگا. وہ آئے گا فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ، وہ کہے گا ہائے ہائے اس دولت کے لیے میں نے قتل کیا، آج جس کی کوئی ویلو نہیں ہے، یہ راستے میں پڑی ہوئی ہے، یہاں سے وہاں تک کتنا سونا آدمی اٹھائے گا، کتنا چاندی آدمی اٹھائے گا، تو وہ افسوس کرے گا کہ ہائے میں نے اس کے لیے قتل کیا. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ، اور رشتہ داری کو توڑنے والا آئے گا اور کہے گا فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحْمِي، اس کے لیے میں نے رشتہ داریاں توڑ دی تھی. وَيَجِيءُ السَّارِقُ، اور ایک چور آئے گا اور کہے گا فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، ہائے ہائے اسی دولت کے لیے میرے ہاتھ کاٹے گئے. ثُمَّ يَدْعُونَهُ، پھر یہ ڈکیت، وہ قاتل، وہ قاطع رحم، وہ اس کو چھوڑ دیں گے، اس دولت کو چھوڑ دیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا، وہ اس میں سے لیں گے بھی. یہ قیامت کی اگلی علامت میں سے یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ دور حضرت مہدی کا ہوگا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، لیکن تعین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تعین کے ساتھ. اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کے نبی نے تعین نہیں فرمائی. لہذا یہ قیامت کی نشانیاں یہ کب ہوں گی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ استعارے کی زبان ہے، یہ استعارے کی زبان ہے کہ دولت کی فراوانی ہو جائے گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ استعارے کی زبان نہیں ہے، یہ حقیقت کی زبان ہے اور ایسا ہوگا. کیونکہ جو بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ اس سے پہلے کہ سب کی سب مکمل پوری ہو رہی ہیں. وعنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص مومن حتی یمر الرجل علی القبر، مومن وہ گزرے گا، ایک مسلمان گزرے گا، مومن نہیں ہم کہہ سکتے، ہم مسلمان کہہ سکتے. یہ تشریح اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مومن کا جب لفظ کہا جاتا ہے تو وہ صاحبان ایمان مراد ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر ایمان پیوست ہو. یہاں پر بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے جو مسلمان ہیں. اب مسلمانوں میں کتنی کیٹیگریاں ہیں، مسلمانوں کے کتنے حالات ہیں، مسلمانوں میں ایمان کا درجہ کس کا کتنا ہے، وہ آپ حضرات خود جانتے ہیں اور ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. اب اس حدیث کو دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث کسی اور زمانے کے لیے نہیں، یہ حدیث ہمارے اسی زمانے کے لیے ایسا لگ رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی ایسی صداقت اور ایسی سچائی ہے جس کو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، بس وہیں پر ٹھہر جائے گا، فَيَتَمَرَّغُ، لوٹنے لگے گا اور کہے گا یہ یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر، کاش کہ میں پہلے مر گیا ہوتا، کاش کہ اس قبر کے اندر میں لیٹا ہوتا. وہ یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں. وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ، دین کے نام پر سوائے آزمائش کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس کے دو تشریحات کی گئی ہیں اس جملے میں. پہلی تشریح یہ کی گئی ہے کہ دین کی وجہ سے وہ جو صاحب ایمان ہے، دین کی وجہ سے اس کے اوپر آفتیں آ رہی ہوں گی، مصیبتیں آ رہی ہوں گی، اور واضح رہے کہ موت کی تمنا کسی کو کرنا جائز نہیں ہے سوائے یہ کہ اس کے دین کا خطرہ ہو. جب آدمی کو ایسا لگنے لگے کہ اب میرا دین اور ایمان سلامت نہیں رہے گا، پتہ نہیں اب میرا ایمان بچے گا تو نہیں بچے گا، تب ایسے موقع پر وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے. اور اگر دنیاوی حالات سے بے تاب ہو
تو اللہ سے یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے موت دے، بلکہ یہ کہے یا اللہ اگر میرے لیے موت بہتر ہو تو پھر مجھے موت عطا فرما دے، اور زندگی میرے لیے بہتر ہو تو موت کو ٹال دے اور زندگی میں اضافہ کر دے۔ لیکن جب دین کے اوپر بات آ جائے، آدمی کو ایسا لگے کہ ہم کہیں کفر نہ کر بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک میں آ جائیں، تو پھر ایسے موقع پر وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک تشریح کے مطابق یہاں پر وہ مومن صادق مراد ہے، سچا مومن مراد ہے کہ جس کے ایمان کا خطرہ ہو رہا ہے کہ اب اس کے ایمان کو اچک لیا جائے گا، اس کے ایمان کو لوٹ لیا جائے گا، اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایمان پر بچیں گے نہیں اب، لہٰذا وہ اللہ سے موت کی تمنا کر رہا ہے۔ دوسری تشریح کے مطابق وہ صرف ایک مسلمان ہے اور اس کا نام صرف مسلمان کا ہے، باقی لیس بہ الدین الا البلاء، دین کے نام پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دین کیا ہے اس جانتا ہی نہیں، قبر کیا ہے، آخرت کیا ہے، حشر کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، نبی کیا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ بس اس کو یہ معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، بائی کاسٹ وہ مسلمان ہے۔ بس آپ اسے پوچھیں کہ تم مسلمان ہو، کہے گا ہاں مسلمان ہے۔ آپ اسے پوچھیں کہ مسلمان کیوں ہو، تو کہے گا ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے لہذا مسلمان۔ اس کو اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اس کی نگاہ میں ایک عام سی بات ہے، وہ بڑے مزے میں کہتا ہے کہ میں عیسائی گھر میں پیدا ہوتا تو عیسائی ہوتا، یہودی میں ہوتا یہودی ہوتا، ہندوؤں کے یہاں پیدا ہوتا میں ہندو ہوتا، لہذا میں مسلمان کے یہاں پیدا ہو گیا میں مسلمان ہوں، باقی کچھ نہیں۔ تو یہ جو شخص ہے کہ ایمان کے نام پر کچھ نہیں ہے اس کے پاس، مگر پھر بھی اسے ستایا جا رہا ہے، پھر بھی اسے پریشان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان۔ تو یہ دور تو ہمارا ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، جو پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا نام مسلمان ہے۔ ان کا نام چونکہ مسلمان نام ہے، محمد نام ہے، ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے، یہ مسلمانوں کے جو نام ہے، خالد نام ہے، مسلمانوں کے جو نام ہے، مسلمانوں کے نام ہونے کی وجہ سے اس کو دقتوں کا سامنا کرنا، اس لیے نہیں کہ وہ صاحب ایمان بہت بڑا ہے اس لیے سابقہ پڑھ رہا ہے، نہیں، اس لیے کہ اس کا نام مسلمان ہے۔ تو یہ وہ دور ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں طرح کی پیشن گوئیاں ہیں اور دونوں طرح کی پیشن گوئیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ جو حجاز کا علاقہ ہے یہاں سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں، کچھ پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، کچھ پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، اور کچھ پیشن گوئیاں ابھی ہونا باقی، جو پوری ہونا بھی باقی، متحقق ہونا باقی۔ جو پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں سے بہتوں کا آپ تذکرہ سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، روم کا فتح ہونا، ایران کا فتح ہونا، بیت المقدس کا فتح ہونا، اور بہت ساری علامتیں ہیں، بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی علامت تھی کہ آپ نے کہا کہ حجاز میں، ارض حجاز سے ایک آگ روشن ہوگی، اور وہ آگ اس قدر تیز ہوگی، اس قدر اس کی روشنی ہوگی کہ بصرہ جو شام کا علاقہ ہے، ملک شام کا، سیریا، وہاں کے جو اونٹ بندھے ہوئے ہوں گے باڑوں میں، وہ آگ اس قدر روشن ہوگی کہ وہاں کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو رہی ہوں گی، چمک رہی ہوں گی۔ اور یہ واقعہ پیش آیا ہے 654 ہجری میں، ایک دم سے ایک آگ روشن ہو گئی۔ یہ آگ 50 دنوں تک قائم رہی، 50 دنوں تک، تقریباً 2 مہینے، 50 دنوں تک یہ آگ قائم رہی۔ اس آگ، وہ آگ کیسے لگی کوئی نہیں جانتا، اپنے آپ یہ آگ روشن لگی۔ لوگوں نے بیان کیا ہے جو اس میں شریک تھے، انہوں نے جو اپنے بیانات دیے ہیں، ریکارڈ کرائے ہیں، جو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس آگ کو بجھانے کے لیے اس میں کچھ مٹی ڈالتے تھے یا پانی ڈالتے تھے تو وہ آگ اور بھڑک اٹھتی تھی، جتنی ہی اس کو بجھانے کی کوشش کی جاتی وہ اور بھڑک اٹھتی تھی۔ رات بھی ایسی لگتی تھی جیسے بالکل دن کی روشنی بالکل معلوم ہوتی تھی،
اور لوگوں نے باقاعدہ بیان کیا کہ بصرہ کے اندر اونٹوں کے باڑوں میں رات کے موقع پر ہم نے اونٹوں کی گردنوں کو اس آگ کی وجہ سے چمکتے ہوئے دیکھا. جسے روشنی پڑتی، جب روشنی پڑتی ہے تو سب چمک جاتا ہے معاملہ، تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے. بصرہ تک وہ روشنی آ رہی تھی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے دیکھنے والوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے ہیں. لکھے یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی نشانیوں میں سے یہ ہے، نار، ایک آگ نکلے گی، تحشر الناس من المشرق الى المغرب، جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی مشرق سے مغرب کی طرف. یہاں پر جو یہ بات فرمائی گئی، یہ روایت بخاری کی ہے، جو یہ بات فرمائی گئی کہ ایک آگ، یہ اول اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی. قیامت کی دو طرح کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. ایک وہ نشانی جنہیں ہم کہتے ہیں علامات صغرا، اور ایک ہے علامات کبرا، جو چھوٹی نشانیاں، اور ایک بڑی نشانیاں. تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی علامت ہے کہ جب بڑی نشانی کوئی ظاہر ہو جائے گی تو باقی نشانیاں اپنے آپ بہت تیزی سے آئیں گی. بڑی نشانیوں میں دجال کا آنا بھی ہے، بڑی نشانیوں میں مہدی کا آنا بھی ہے، بڑی نشانیوں میں یاجوج ماجوج کا آنا ہے، دابۃ الارض کا آنا ہے، بڑی نشانیوں میں سورج کا مغرب سے نکلنا ہے. یہ سب بڑی نشانیوں میں سے. تو اس کی پہلی نشانی جو بڑی نشانیوں میں سے ہوگی، وہ بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی، اور آگ کی وجہ سے لوگ بھاگیں گے، مشرق سے مغرب کی طرف بھاگیں گے، اور یہ آگ لوگوں کو ہانکا کر لے جائے گی، یہاں تک کہ یہ جب لوگ دوڑتے دوڑتے نکلتے نکلتے تھک جائیں گے تو گر جائیں گے، دوڑنے کی سکت باقی نہیں رہے گی، تو یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی. اور اس کے بعد جب لوگ آگے بڑھیں گے تو یہ آگ بھی ان کو پیچھے. تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے جو لوگوں کو کھینچ کر لے جائے گی. یہ آگ بھگا کے لے جائے گی لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب. اب یہاں سے یہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ختم ہوتی ہیں اور یہ فصل ثانی شروع ہوتی ہے، اور فصل ثانی میں سنن اربعہ کی روایتیں اور دیگر روایتیں ہوتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو ترمذی کی روایت ہے، اور روایت بالکل صحیح ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب قریب نہ ہو جائے، زمانہ سمٹ نہ جائے. ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں، یہ حدیث اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، دوبارہ یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. زمانہ سمٹنے سے کیا مراد ہے؟ زمانے کی برکتوں کا ختم ہو جانا، وقت کا تیزی سے گزر جانا، یا تو لوگوں کو اس قدر مشغولیت ہوگی، ہر آدمی اتنا بزی ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون سا دن گزرا اور کون سا دن آیا، اور کب صبح ہوئی اور کب شام ہوئی، اتنی تیزی سے گزرا. اور یہ بھی مراد ہے کہ وقت کے اندر جو برکت اللہ نے رکھ دی ہے وہ برکت اٹھا لی جائے گی، وہ برکت دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائے گی، اور پھر دن تیزی کے ساتھ میں گزرنے لگے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب قریب نہ ہو جائے، اور سال اس طرح سے بیتے گا، فتکون السنۃ کالشہر، سال اس طرح سے ہو جائے گا جیسے مہینہ، اور مہینہ اس طرح سے ہو جائے گا کل جمعہ، جیسے جمعے کا دن، وتکون الجمعۃ کالیوم، اور جمعہ اس طرح سے گزر جائے گا جیسے ایک دن آج کا دن، ویکون الیوم کالساعۃ، اور دن اس طرح سے گزر جائے گا جیسے ایک گھنٹہ، اور گھنٹہ اس طرح سے گزر جائے گا کالضربۃ بالنار، جیسے دو پتھر آپس میں لیے جائیں اور ایسے اس پر مارا جائے، اور اس میں سے ایک چنگاری سے نکلتی ہے، تیزی سے نکلی اور بجھ گئی، بالکل نکلی اور کھڑ سے بجھ گئی. آپ دو پتھر لیجیے ہاتھ میں اور ایسے ماریے تو اس میں سے چنگاری نکلیں گی، اور جیسے ہی نکلیں گی فوراً بجھ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. تو دن اس طرح سے گزر، گھنٹے اس طرح سے گزر جائیں گے، لمحات اس طرح سے گزر جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. کسی نہ کسی حد تک یہ وقت ہم لوگ کے ساتھ میں بیت رہا ہے،
کچھ کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی معلوم ہوتا ہے کبھی نہیں معلوم ہوتا ہے، اور یہی چیز دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائے گی، یہی برکت دھیرے 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 سمٹتی ہوئی چلی جائے گی۔ ابھی بھی بعض لوگوں کو پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، اپنے بچپن میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، دن بہت اچھی طرح سے یاد رہتے تھے۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ گزرنے تک کافی ٹائم لگتا تھا۔ جس آدمی سے آپ پوچھ لیجیے آج کون سا دن ہے، آدمی فوراً بتا دیتا تھا، بلکہ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، آدمی کو یاد رہتا تھا۔ آج آدمی خود ہی بھول جاتا ہے کون سا دن ہے۔ ابھی ایک دم سے آدمی پوچھا جائے کون سا دن ہے تو آدمی سوچتا ہے اچھا ہاں آج فلاں دن ہے، ایک دم سے، اور بہتوں کو وہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ دن ایسے پتہ ایسے گزرے جا رہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اور ایک دم سے اٹھا، معلوم ہوا کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیت گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ برکت ختم ہو گئی۔ تو بہرحال یہ چیز دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ یہ اور ہوتی چلی جائے گی، اور جو چیزوں کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں اب یہ چیزیں اور دھیرے سے بڑھتی ہوئی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ وقت اسی طرح سے ہو جائے گا جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا لنغنم، تاکہ ہم مال غنیمت لے آئیں۔ کسی جگہ پر آپ نے بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ سے مال غنیمت لے کر آ جاؤ۔ علی اقدامنا، اور ہم کو پیدل جانا پڑا کیونکہ سواریاں نہیں تھیں۔ وہ دور پریشانیوں کا اور دقتوں کا دور تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں تھی، پیدل جانا پڑا، اور جگہ بہت فرجعنا، ہم وہاں پر گئے اور واپس آ گئے، فلم نغنم شیئا، مگر کچھ ملا نہیں، کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو جب ہم لوگ آئے، وعرف الجہد فی وجوہنا، اور ہمارے چہرے تھکن کی وجہ سے لٹکے ہوئے تھے، آثار تھکن آثار تھکاوٹ ہمارے اوپر ظاہر تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی تو بہت دور کی نگاہ تھی، آپ فوراً آپ نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ بیچارے کس پریشانی میں گئے، پیدل واپس آئے، بھوک پیاس دھوپ گرمی برداشت کرتے ہوئے آئے اور مال غنیمت بھی نہیں ملا۔ فقام فینا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فقال، اور کہنے لگے، اللہم لا تکلہم الیہ، اے اللہ تو ان کو ہمارے حوالے نہ کر، فاضعف، میں کمزور ہو جاؤں گا۔ یعنی اب خبرگیری کرنے کے لیے پروردگار اب مجھے یہ ذمہ داری نہ دے، میں کیسے خبرگیری کروں، ایک ایک کے بارے میں کیسے خبردار رہوں، اے اللہ میں کمزور ہو جاؤں گا۔ ولا تکلہم الی نفسہم الی انفسہم، اور ان کو ان کے نفس کے حوالے نہ کر، فیعجزوا عنہا، ورنہ یہ عاجز ہو جائیں گے۔ لا تکلہم الی الناس، اے اللہ ان کو لوگوں کے حوالے مت کر، فیستأثروا علیہم، ورنہ لوگ ان پر خود کو ترجیح دیں گے۔ ثم وضع یدہ علی راسی، پھر حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور کہنے لگے، یا ابن حوالہ، اے حوالہ کے بیٹے، اذا رأیت الخلافت قد نزلت علی الارض المقدسہ، جب تو دیکھ لے کہ خلافت ارض مقدسہ فلسطین کے علاقے میں، ادھر بیت المقدس کے علاقے میں قائم ہو گئی، وہاں تک بس یاد رکھ، فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام والساعة یومئذ اقرب من الناس من یدی ہذہ الی راسی، تو بس پھر اب زلزلے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور قیامت اس دن لوگوں سے ایسے قریب ہوگی جیسا یہ میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب۔ اس حدیث کے اندر کئی باتیں بیان کی گئی ہیں، میں 2 باتیں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دل دیکھ لیں، اپنی امت کی فکر دیکھ لیں۔ آج ہمارے یہاں جو بھی بڑا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھے، اگر وہ ذمہ دار ہے تو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے، اگر کسی کمپنی میں ہے تو اپنے ملازمین کا خیال رکھے، اس کے انڈر میں جو لوگ کام کرنے والے ان کا خیال رکھے، گھر میں اگر خادم اور نوکر چاکر ہیں ان کا خیال رکھے، اگر کسی کو کسی کام سے روانہ کرے تو اس کی پوری خبرگیری کرے۔ ان لوگوں نے کوئی شکایت نہیں کی، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کوئی شکایت نہیں کی، ایک بار بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ تھک گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نگاہیں تھیں کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ تھکن سے چور ہو چکے، لہٰذا ایک تو آپ نے ان کو ڈھارس بدھائی، ان سے محبت کی باتیں کی، ان کو ان کے انجام پر ڈانٹا نہیں،
ان کی کوتاہی کبھی، ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوتاہیاں نہیں ہوئی ہوں گی، ہو سکتا ہے کوتاہیاں ہوئی ہوں، اور بہت ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں، بعد میں اس کا حساب لیا ہو، بعد میں ان سے سوال کیا ہو، بعد میں ان کو ہدایات دی ہوں کہ تم کو ایسا نہیں ایسا کر لینا چاہیے تھا، ایسا نہیں ایسا کر لینا چاہیے تھا، لیکن عین اس موقع پر جب کہ وہ پلٹ کر چلے آ رہے ہیں، تھکن سے چور ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمدردی کرتے ہیں اور یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کس قدر تھک گئے ہیں۔ لہٰذا ہر بڑے کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے کا خیال رکھے، باپ ہے تو اپنے بیٹوں کا خیال رکھے، بھائی ہے تو بہن کا خیال رکھے، شوہر ہے تو بیوی کا خیال رکھے، اور اسی طریقے سے جو بڑا ہے وہ اپنے چھوٹے کا خیال رکھے، بغیر کہے ہوئے اس کی ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ خاص طور سے جو شوہر حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں کے کہنے کا انتظار نہ کریں، ان کے دکھ کو، ان کے درد کو، ان کے تھکان کو، ان کی پریشانیوں کو بغیر کہے ہوئے محسوس کریں۔ ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے وہ بغیر کہے ہوئے آپ محسوس کریں۔ اور عزیزان محترم، محبت کے دو بول ہزاروں دوائیوں اور مرہموں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آپ دو محبت کے بول دیتے ہیں، دلاسے کی چند کلمات کہہ دیتے ہیں، تسلی کی کچھ باتیں کر دیتے ہیں، کچھ محبت بھرے الفاظ اپنی زبان سے آپ ادا کر دیتے ہیں، یہ دوائیوں سے، ٹانکوں سے، مرہموں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بات کا بھی خیال رکھیں، جو ہمارے نوجوان ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اللہ ان کی شادی جلدی کرائے، اور وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، بلکہ ہر جو ذمہ دار ہے وہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے۔ دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی، وہ بات یہ بیان کی گئی کہ قیامت کے قرب کا زمانہ جیسے جیسے آتا جائے گا، جیسے معاذ بن جبل کی جو روایت اس سے پہلے گزر چکی تھی کہ ہر آنے والا دن پہلے والے سے بہتر ہوگا، ہر گزرنے والا دن پہلے والے سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا دن اشر منہ، اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ تو اب ہم قیامت کے جوں قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ فتنوں کی برسات اتنی ہی تیز ہمارے اوپر ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ ایک وہ بنا لیجئے، ایک میٹر بنا لیجئے کہ پہلے برسات تھوڑی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد اور بڑھ گئی، پھر اور بڑھ گئی، پھر اور بڑھ گئی، ہر گزرنے والا دن، یا آج کا دن جو گزر گیا، اب جو اگلا دن آئے گا وہ اس سے زیادہ مصائب، آفات لیے ہوئے آئے گا، اور یہ آفات ہمارے دین کے آزمائش میں۔ یاد رکھیے گا، پریشانیوں کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، جب آپ کے بدن میں درد ہو تبھی پریشانی ہے، جب آپ قرض میں گرفتار ہو تبھی پریشانی نہیں، پریشانی آپ کے ایمان کی ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ آنکھوں کے سامنے فتنے ابلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، موجن کا موج البحر، جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، اور آپ میں سے جنہوں نے بھی سمندر کو دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ ایک موج اٹھتے ابھی زمین میں گرتی نہیں ہے سمندر میں کہ دوسری موج اس کی جگہ پر آ جاتی ہے، وہ موج پانی میں ابھی سرایت ہوتی اچانک چوتھی موج آ جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، موجوں پر موجیں آتی جاتی ہیں، اور بعض موجیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو ڈبو دیتی۔ تو دور جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس دور میں اپنے ایمان کی آزمائش، ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی فکر، اور اس کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، احباب کی، بستی کی، علاقے کی، قریہ کی، ملک کی، گاؤں، سب کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد۔ لیکن پہلے جو ہے علیکم خوئست انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کی پرواہ کرنا، جیسے کہ اس سے پہلے کی روایتیں گزر چکی ہیں آپ کے ساتھ۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اور اپنے بچوں کی جو نسل ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم تو گزرتے جا رہے ہیں، اب تو ہم قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر آنے والا دن ہم کو قبر سے قریب کر رہا ہے۔ ہم کو فکر یہ کرنی ہے کہ جتنے ہمارے دن بچے ہیں وہ ایمان پر سلامتی کے ساتھ گزر جائیں، اور ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے کہ یہ کیسے ایمان پر سلامت رہیں گے۔ کیا ان کو توحید معلوم ہے؟ کیا ان کو شرک معلوم؟ کیا ان کو معلوم ہے کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو شرک ہے یہ اسی کو توحید سمجھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قبر پر سجدے کرنے کے بعد، قبر کا طواف کرنے کے بعد، قبر پر چادر چڑھانے کے بعد، قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں ہم تو توحید پر سے ہیں، جب ہم بتوں کی پوجا کرتے تو ہم مشرک ہوتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب کے شرک کو یہ سمجھ ہی نہ پا رہے ہوں، ہبل اور لات اور عزا کے شرک کو یہ سمجھ نہ پا رہے ہوں؟ ہمیں ہمدردی ہونا چاہیے، ہم بات ہمدردی کی کر رہے ہیں،
ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں تو انہیں جاننا چاہیے. ہمارے بچے اگر توحید کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو انہیں جاننا چاہیے. یہ اولین سبق ہے جو ان کو دینا چاہیے. وہ توحید کو جانے, اللہ رب العزت کو جانے, اس کی صفات کے بارے میں جانے, اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کو جانے, نبی کی رسالت کو جانے. پھر توحید, اور پھر توحید کہاں پر ختم ہو کر شرک کے ڈانڈے شروع ہو جاتے ہیں, توحید ختم اور شرک شروع, اس کو جانے. شرک کی قسموں کو جانے, شرک فی التصرف کیا ہے, شرک فی العلم کیا ہے, شرک فی العبادت کیا ہے, شرک فی العادت کیا ہے, ان کو جانے. اور ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنی ہوگی, ان نسلوں کی فکر کرنی ہوگی سنجیدگی کے ساتھ. جیسے ہم اپنے بچے کی فیوچر کے لیے فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ جائے, اچھے سے اچھے اسکول میں جائے. اگر بچہ ہوم ورک اسکول سے نہیں مل رہا ہے تو ہم پیرنٹس فوراً پہنچ جاتے ہیں شکایت لے کر کہ ہمارے بچے کو یہ کام کیوں نہیں دیا گیا, ہمارے بچے کو یہ ورک کیوں نہیں ملا, ہمارے بچے نے اس ایکٹیویٹیز میں حصہ کیوں نہیں لیا, ہمارے بچے کے اوپر اس طرح کی فکر کیوں نہیں کی گئی, ایکسٹرا کلاسز لے کر اس کو مضبوط کرنے کی فکر کیوں نہیں کی گئی, اس ٹیسٹ میں اس کا نمبر کم آئے ہیں, نمبر کیوں کم آئے ہیں. یہ جو ہم فکر کرتے ہیں, اس طرح سے ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کا پارا کیسا ہے. ہمارے بچے نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, ہمارے بچے نے نماز ادا کی کہ نہیں ادا کی, ہمارا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, ہمارا بچہ نبی کے بارے میں جانتا ہے کہ نہیں, دین کے بارے میں اس کو معلومات ہے کہ نہیں, شرک کے بارے میں معلومات ہیں کہ نہیں, سنتوں کو جانتا ہے کہ نہیں. اگر وہ مسجد سے جڑا ہوا نہیں ہے تو مسجد سے آئے, جمعے کے خطبات میں شریک ہو, علماء کی محفلوں میں بیٹھے شریک ہو, قرآن اور حدیث کے دروس میں شریک ہو, اور صحیح اور مستند علم کو حاصل کرے. اور یہ فکر آپ کو کرنی ہے. یہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی ذمہ داری ہے, تمام اصحاب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس آئندہ آنے والی نسل کی فکر کریں, کیونکہ خطرے اور بڑھتے جا رہے ہیں, آزمائشیں اور بڑھتی جا رہی ہیں, فتنے اور آتے جا رہے ہیں. آپ ان کو چھوڑ مت دیجئے زمانے کے حوالے, آپ ان کو ان ہواؤں میں بہنے کے لیے چھوڑ مت دیجئے, بلکہ اس کی فکر کیجئے. جیسے ڈوبتے ہوئے کو سہارا دیا جاتا ہے, ویسے آپ اس کو سہارا دیں, اس کو پکڑیں, اس کو ڈوبنے نہ دیں ان فتنوں کے اندر. ان مبتلا شرک ہونے مت دیں اس کو. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے اور یہ روایت ضعیف ہے, اور اس کے اندر رمیح الجزامی ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے, لہذا ہم اس روایت کو نہیں پڑھیں گے اور اس کے اوپر کوئی تشریح نہیں کریں گے. اس کے بعد اگلی جو روایت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے, مگر یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے, یہ بھی روایت ضعیف ہے. فرح ابن فضالہ اس کے اندر راوی ہے, وہ ضعیف ہے. اگلی روایت جو ہے وہ صحیح ہے اور وہ مہدی کے بارے میں ہے. پہلے ہم ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں, پھر مہدی کی پوری واقعہ آپ کے سامنے, پوری بات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ حق باطل سے واضح ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تذهب الدنیا, دنیا اس وقت ختم نہیں ہوگی, حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی, جب تک کہ عرب کا مالک, عرب کا خلیفہ ایک ایسا شخص نہ ہو جائے جو میرے اہل بیت سے ہوگا, یواطئ اسمہ اسمی, اس کا نام میرے نام پر ہوگا. یہ روایت ترمذی کی ہے اور ابو داؤد کی. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا, یہاں تک کہ ایک شخص اس کے اندر پیدا ہو جو میرے گھر والوں سے ہوگا, اہل بیت سے ہوگا, اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا, جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و جور سے بھری جا چکی ہے. یہ روایت, اور اب وہ پہلی روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, جو پچھلے درس میں بھی پڑھی تھی اور یہاں پر بھی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مسلمانوں میں ہوگا اور مال کو تقسیم کرے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا. اب ہم یہاں پر ایک بات مختصراً عرض کر دیں کہ مہدی کا یہ نام ہے, یہ تو لقب ہوگا,
اصل ان کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ اہل بیت سے ہوں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک وہ دور آئے گا جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، مسلمانوں کے اوپر مصائب کی بارش ہو رہی ہوگی اور مسلمان مبتلا آزمائش ہوں گے، اور ہر جگہ ان کے اوپر دقتیں اور پریشانیاں آ رہی ہوں گی۔ آخر کار پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ اب مسلمانوں کا عروج کا وقت آ گیا ہے، لہذا مسلمانوں کے اندر سے ایک خلیفہ ہوگا مدینہ منورہ میں، اہل حجاز میں، عرب میں، جس کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام ان کے عبداللہ ہوگا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، پیشانی جن کی روشن ہوگی، ناک جن کی لمبی ہوگی، اور وہ خلافت سے بھاگ رہے ہوں گے، اور لوگ انہیں خلیفہ بنائیں گے اور کہیں گے نہیں خلیفہ آپ ہی بنیں۔ اس کے بعد جب وہ خلیفہ بن جائیں گے تو ان کی مخالفت کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن مخالفت کے لیے جو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے وہ سب ان کے مقابلے میں ناکام اور شکست فاش سے دوچار ہوں گے۔ یہ جو مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کی گئی، اس کے بعد انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور انہی کے دور میں پھر دجال کا نکلنا ہو، مہدی کا جو آخری دور ہوگا وہ دجال کا نکلنا ہوگا۔ مہدی ہر ایک پر فتح پاتے ہوئے جائیں گے، مسلمانوں کی خلافت کا زمانہ ہوگا، مسلمانوں کے عروج کا زمانہ ہوگا، اور انتہائی عمدہ زمانہ ہوگا وہ، اور اس کے بعد پھر دجال نکلے گا اور مہدی اس سے جنگ کریں گے اور شکست کھائیں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور اس کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے، اور پھر مہدی کی خلافت قائم ہوگی، یہاں تک کہ مہدی کا انتقال ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں یاجوج اور ماجوج کا بھی خروج ہوگا۔ یہ سب آگے آ رہا ہے، یاجوج ماجوج بھی مارے جائیں گے، ختم کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ یہ جو پوری مہدی کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان کیا، بس باتیں کل اتنی ہی ہیں، لیکن مرچ مسالہ لگانے والوں نے مہدی کے نام پر اتنی کہانیاں بنائی ہیں، اتنے افسانے تراشے ہیں، امام مہدی کے نام سے باقاعدہ لوگوں نے دعائیں ایجاد کی ہیں، باقاعدہ لوگوں نے کہانیاں بنائی ہیں کہ حضرت حسن کے خاندان سے جو ایک شخص گزرے ہیں وہ بچپن ہی میں غائب ہو گئے، جنہیں وہ امام غائب کہتے ہیں، اور عراق میں سر من را نام کا ایک جو پہاڑ ہے اس کے اندر وہ چلے گئے۔ اب وہ نکلیں گے وہاں سے، اب جو کہانیاں بنائی گئی وہ اسی پر رکی نہیں، آج بھی لوگ وہاں پر چراغ جلاتے ہیں جا کر، اور اس میں وہاں سے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہی مہدی کو جو پکارتے ہیں وہ سب سنتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ بنایا گیا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ امام مہدی کو اس کی خبر ہے۔ پھر ایک دن بنایا گیا جس کے اندر مہدی کے نام خط لکھے جاتے ہیں، اور خط لکھنے کے بعد اس کو دریا میں بہایا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑے عالم صاحب کی جو بہت ہی معتبر عالم تھے، ابھی انتقال ہوا، ان کی میں نے تقریر اپنے دونوں کانوں سے سنی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جب آپ خط لکھتے ہیں امام مہدی کے نام اور دریا میں ڈال دیتے ہیں تو امام مہدی کو کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے یہ فیکس مشین رکھی ہے میرے پاس میں، آپ اس میں فیکس مشین میں خط لکھتے ہیں، ڈالتے ہیں، اور وہ میٹر ان کو پہنچ جاتا ہے، خط آپ کے پاس رہ جاتا ہے، بس اسی طرح سے مہدی کو وہ خبریں پہنچ جاتی ہیں اور باقی کاغذ ہمارے پاس رہ جاتا ہے، دریا میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کتنے عقائد، کتنی کہانیاں گڑھی گئی، کیا یہ باتیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اب مہدی منتظر کا عقیدہ قائم کیا گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ فاتحہ خوانی ہونے لگی، اس کے لیے دن مرتب کیا گیا، ان کے لیے دعائیں کی گئیں، اور یہ کہ اب امام مہدی جلدی سے آ جائے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عیسائی آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آخری نبی جو آئے گا وہ ہمارے اندر آئے گا اور وہ جلدی سے آ جائے تاکہ ہم لوگوں کو عروج ملے، اور جیسے یہودی آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آخری نبی آئے گا اور ہم میں آئے گا، لہٰذا وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ ہندو بھائی یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کال کی اوتار کا، کہ ایک آئے گا آخری زمانے میں جس کی سواری اونٹ ہوگی اور جس کے ساتھ 10,000 لوگ ہوں گے۔ یہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھی ان کی کتابوں کے اندر، جو وہ اپنی
ہر دھرمی کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر سمجھ نہیں پائے۔ اللہ کے نبی آئے بھی اور چلے بھی گئے، ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، جس کا جی چاہے حق کو اختیار کر لیں۔ لیکن جو یہ کہانیاں بنائی جا رہی ہیں، جو یہ افسانے بنائے جا رہے ہیں امام مہدی کے نام پر، اب آپ دیکھیں گے کہ بس یہ کل جتنی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بس اتنی ہی باتیں ہیں۔ باقی جو لوگوں نے ان کے نام پر گڑھا ہے کہ مہدی ہوں گے، کالے جھنڈے لے کر آئیں گے، اور جب تم دیکھنا کہ خراسان سے کالے کالے جھنڈے ہوں گے، اس میں خلیفہ مہدی ہوگا، تو تم اس جھنڈوں کو اختیار کرنا۔ یہ روایت جس دن سے گڑھی گئی، اور اس روایت کو گڑھنے والے فاطمیین ہیں، ان کا پتہ لگایا گیا کہ ان لوگوں نے روایت گڑھی ہے۔ کالے جھنڈے اس وقت سے بننا شروع ہو گئے، فاطمیوں نے تو اپنا پرچم ہی کالا جھنڈا کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم حق پر ہیں۔ جھوٹی چیزوں کا سہارا کبھی نہیں لیا جاتا۔ ہم ہمیشہ سے عرض کرتے ہیں، کئی بار ہم نے عرض کیا ہے، ہمارا دین مضبوط ہے، مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ ہمارا دین نہ ضعیف ہے، نہ ضعیف بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ دین مضبوط ہے، صحیح احادیث پر قائم ہے۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں پڑھیے، اللہ کے نبی نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ ایسا ہوگا، مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جو مسلمانوں کے زوال کو عروج میں تبدیل کرے گا، جس کے ہاتھوں عروج ملے گا، جس کے ہاتھوں خلافت ہوگی، اور اس کے دشمن جو اس سے مقابلہ کریں گے وہ ناکام ہوں گے۔ نام ان کا علامت کے طور پر بیان کیا، نام ان کا محمد ہوگا، باپ کا نام ان کے عبداللہ ہوگا، اور وہ میرے اہل خاندان سے ہوگا۔ بس یہ کل کائنات ہے۔ باقی روایتیں اور بھی ہیں، اب اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ہم ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ایک روایت اور پڑھ لیں جو صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میرے اہل بیت سے ہوگا۔ اجل الجبہہ، پیشانی اس کی روشن ہوگی، اقن الانف، ناک اس کی لمبی ہوگی، جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ پہلے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور 7 سال تک وہ حکومت کرے گا۔ بس اس کے بعد کی جو روایتیں ہیں وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، وہ روایتیں سب کی سب ضعیف ہیں۔ اس میں سے جو ایک دو روایتیں رہ گئی وہ بعد میں پیش کریں گے، اور اب نیا باب شروع ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد